زحمت نہیں کسی کو دینی، سردی میں آپ کا آ جانا بہت بڑی بات ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ لنگر کیا بنا ہوا ہے اور آپ کے ذہن میں میں بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ آپ اگر سننے آئے ہیں تو ظاہر ہے میں بھی پڑھنے ہی آیا ہوں، لیکن یہ یہاں تک مجمع جو ہے وہ بیدار ہے۔ پیچھے والے صاحبان سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ہے، لیکن انہیں آدھی چھٹی ہوتی ہے۔ اب وہ ٹائم گزر گیا، اب تھوڑا سا آپ بیدار ہوں گے تو جشن چونکہ منایا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا۔ جشن کے جو تیور ہوتے ہیں، جشن کا جو مجمع ہوتا ہے وہ بڑا بیدار ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا میں بسم اللہ کرا جی تھوڑا پڑھ سکے۔ خالق آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جشن مخصوص ہے امیر کائنات سے، کعبے میں علی کا آنا۔ قسم ہے بادشاہ کی، یہ فکرہ میں نے بولا آپ نے داد دی، شاید اس فکرے میں فضائل تھا۔ کعبے میں علی کا آنا، لیکن ممبر کی قسم قرآن لے آئے سر پہ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، علی کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں۔ تھوڑا بیداری چاہیے، زیادہ نہیں زحمتیں آپ کو دینی۔ ممبر کی قسم ہے علی کہتے ہی اس کو ہیں جو فضائل خود نہ ڈھونڈے۔ علی شہنشاہ کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں۔ میں پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں فضائل کا۔ اگر علی کی تمنا ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں دروازے سے کعبے میں آتی۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جئیں، آپ آباد رہیں، آپ نے حق ادا کیا۔ خوشبختی ہے کل بھی جشن میں بابا کلیم حیدر شاہ جی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ میں بڑا چھوٹا سا نوکر ہوں امام حسین کا، اور وہ میرے والد گرامی کے بہترین دوستوں اور احباب میں گنے جاتے ہیں۔ ان کا بڑا وقت گزرا ہے والد گرامی کے ساتھ، چونکہ ظاہر انہوں نے والد صاحب کو بہت عرصہ سنا، تو اس لیے ان کے جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں پھر پڑھنے کے لیے میں جو سوچنا پڑتا ہے کیا پڑھنا۔ علی نے کبھی کسی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ، یہ ذکر کی قسم ہے، جو پڑھ رہا ہوں یہی حق۔ علی کی تمنا نہیں تھی کہ انما ولیکم اللہ والی آیت میرے حق میں آئے۔ اگر علی کی تمنا ہوتی تو علی سوالی کو ڈھونڈنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں خود نکلتے۔ سوالی کا رکوع کی حالت میں سوال کرنا، علی کا انگوٹھی دینا اس بات کی علامت ہے قرآن چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں۔ بات آپ نے بھی دینی ہوتی ہے۔ بسم اللہ جی، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ کوئی نہیں، خیر ہے، زیادہ تنگ نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ علی آپ کو سلامت رکھے، میرا بادشاہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ علی کی تمنا نہیں تھی کہ علم مجھے ملے۔ اگر علی کی تمنا ہوتی تو خیبر کے میدان میں چل کے خود آتے۔ کائنات کے پیغمبر کا ناد علی پڑھ کے علی کو بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا میں علی کے ہاتھ میں رہوں۔ میں نے کبھی لفظ ضائع نہیں کیے، مجھے شوق بھی نہیں ہے لفظ ضائع کرنے کا، میں اتنا ہی پڑھتا ہوں جتنا کوئی سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ لڑ جھگڑ کے داد لینا یا زبردستی کوشش کرنا کہ جی میری واہ واہ ہو جائے، ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں
سوچ کے آیا تھا کچھ پڑھوں گا، لیکن آج ارادہ کچھ بدل گیا ہے، تو ایک شہرہ آفاق نظم ہے میرے والد گرامی کی، ماشاءاللہ جیو، اور کافی طویل عرصے کے بعد میرا آج ارادہ ہو گیا کہ وہی پڑھوں۔ ماشاءاللہ، اس نظم کا عنوان ہے ساقی نامہ۔ واہ واہ، توجہ آپ کی نہیں تھی، لفظ میرا شاید آپ کے بالکل دامن تک بھی نہیں پہنچا، ذہن تو بہت دور ہے۔ ماشاءاللہ، آجو بیٹا، آجو آجو آجو، آپ نے آنا، آج بسم اللہ۔ ساقی نامہ عنوان ہے نظم کا، آپ نے بلا شبہ سنی ہوگی کئی مرتبہ۔ جیو، ساقی صرف اسے نہیں کہتے، چونکہ عام فہم جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہی لیا جاتا ہے کہ جو جام دیتا ہے وہ ساقی ہوتا ہے۔ واہ واہ، ساقی بڑا گہرا لفظ ہے۔ واہ واہ، دیکھیں میں پھر ضد لگا لوں گا تو کافی ٹائم نکل جائے گا۔ ساقی بڑا گہرا لفظ ہے۔ ساقی کہتے ہیں سیراب کرنے والے کو۔ چلیں آپ پہنچ گئے ہیں، بڑی قبلہ دعا فرمائیے گا، تھوڑا مشکل ٹائم ہے یہ جو سمجھا رہا ہوں، بچوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ ساقی کہتے ہیں سیراب کرنے والے کو۔ واہ واہ، شاعری میں ساقی ایک کردار ہے، واہ واہ، ہمدم ہے، دوست ہے، لیکن اس سے اگر ایک منزل اوپر چلے جائیں، جو صوفیاء ازم ہے یا صوفی ازم ہے یا جو صوفیاء کرام ہیں یا جو روحانی شخصیات ہیں، ان کے ہاں ساقی کریکٹر نہیں ہے، واہ واہ، ساقی ایک عہدہ ہے۔ بابا جی دعا کرنی ہے، میں نے کہا مشکل وقت ہے، تھوڑا بچوں کو سمجھ میں آ جائے تاکہ میں پھر یہ نظم شروع کروں۔ ساقی ایک عہدہ ہے واہ اور وہ ایک منصب ہے۔ واہ، واہ، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب نے جو نظم لکھی تھی ساقی نامہ بال جبریل میں، بڑی طویل نظم ہے ان کی، بڑی مشہور شہرہ آفاق، وہ 1935 میں لکھی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کو کافی معلومات ہے۔ واہ واہ، 1935 میں، اور بڑی مشہور نظم ہے۔ اس میں ساقی کا جو منصب ہے، انہوں نے خدا سے گفتگو کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں جیو، جزاک اللہ، خدا سے انہوں نے وہ مستی مانگی ہے جس مستی کے بعد دنیا حقیر نظر آتی ہے۔ میں پہلی بار اس جشن پہ آیا ہوں، چلو کچھ بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا، بڑے تو بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سے عشق مصطفیٰ مانگا، اللہ کو ساقی کہہ کے، وہ میں مانگی عشق مصطفیٰ کی، جس کے بعد دنیا حقیر لگتی ہے، اور انسان اللہ کی ذات کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر کے اس کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی آسائش اس کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ کیا عشق ہے، اب جہاں تک میں نے آپ کو پہنچا لیا کہ ساقی ایک منصب ہے، اور وہ جو میں ہے وہ بڑی مقدس ہے، جو اس مستی اور کیفیت کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے پاس دنیا حقیر نظر آتی ہے۔ واہ واہ، والد گرامی نے 1987 یا 88 میں دربار شاہ چند چراغ میں 13 رجب کا جشن پڑا تھا۔ وہ آڈیو کیسٹ میں نے بہت سنا، مجھے بہت پسند تھا، وہ یہی ساقی نامہ تھا۔ تب تو خیر میرا شعور اتنا پختہ نہیں تھا کہ میں اس کی گہرائی میں جا کے اسے سنوں، لیکن وہ لفظ اتنے قیمتی تھے کہ مزہ ہی بڑا آیا۔ واہ واہ، اور میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی پڑھنے والے کو اتنی داد شاید ملتے کبھی نہیں دیکھی جو اس جشن میں ماحول بن گیا تھا۔ ماشاءاللہ جیو، قبلہ نے اس پوری نظم میں مرکز یہ رکھا کہ جی آج چونکہ ہمارے شہنشاہ کی آمد ہے، واہ واہ واہ، اس لیے آج تجھ سے جو بھی مانگا جائے تو وہ لازمی دیتا ہے۔ میں تجھ سے صرف عشق علی کی مستی چاہتا ہوں۔
تمہیں واسطہ دے رہا ہوں علی شہنشاہ کا، نعرے کے لیے نہیں، صرف توجہ کے لیے. چونکہ یہ میری لکھی ہوئی نظم ہوتی تو میں اتنا تردد نہ کرتا، وہ ضائع بھی ہو جائے تو مجھے کوئی ارمان نہیں، لیکن یہ بہت قیمتی الفاظ، یہ الہام کی لڑیاں ہیں جو مودت کی ریشمی ڈوری میں پروئی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک بھی حرف ضائع ہو گیا تو دکھ لے کے جاؤں گا، اور کچھ نہیں پڑھنا، صرف یہی ساقی نامہ پڑھ کے آپ کے حوالے کر کے تو میں میرے بات پڑھنے والوں کے حوالے منبر کر کے سلام کر رہا ہوں. مجھے قسم ہے امام زمانہ کی اس نظم کے بعد کیفیت طاری ہو جاتی ہے اگر آپ دل سے سنیں گے. ساقی سے مطالبہ ہے مجھے عشق کی مستی عطا کی جائے، مجھے وہ میں پلائی جائے جو مقدس ہے، جو طاہر ہے، جو اطہر ہے، جسے شراب طہورہ کہا جاتا ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. کیفیت بن گئی تو لطف لیں گے، ورنہ میرا اپنا مقدر، آپ کا اپنا نصیب. میں نے پڑھنا اتنا ہی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں پڑھنا. میں نظم شروع کروں گا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا اس کے الفاظ ہی ایسے ہیں، ان میں کوئی سما بندھ جاتا ہے، جہاں ماحول نہ بھی ہو تو بن جاتا ہے. اب جیسے وہ آپ پڑھتے تھے، مجھے طریقہ سلیقہ نہیں آتا، نہ میرے پاس اتنا ادبی شعور ہے، میں صرف دہرانے کی کوشش کرتا ہوں. میں وہاں موجود تھا 1988 راولپنڈی میں، مجھے وہ منظر نہیں بھولے گا. انہوں نے کہا ہر سو رواں ہوائے خمار طرب ہے آج. کیا کہنے، واہ واہ. یہ رستہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے. نہیں، جس نے آنا ہے اس کو آنے دے، میں روکوں گا نہیں، لیکن چونکہ پھر وہ پبلک کی ساری توجہ جو ہے وہ ان کی طرف ہو جاتی، وہ پڑھنے والا ڈسٹرب ہوتا ہے. عمران مظاہری صاحب بھی یہ گلا کر رہے تھے. یا علی یا علی. کوئی پرابلم ہے میرا چاند تمندس میں کھلوتا جی. اچھا، یہ اب یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، کیفیت بن جائے تو داد دیجئے گا، ورنہ چپ کر کے بھی سنیں گے تب بھی راضی. ہر سو رواں ہوائے خمار طرب ہے آج، باب قبول واہ مرادوں کی شب ہے آج. مولا کی قسم کیفیت طاری ہو جائے گی. عشق علی کی مستی اگر طاری ہو جائے تو سید زادے کے حق میں دعا کیجئے گا. بڑے عرصے بعد یہ نظم پڑھ. ہر سو رواں ہوائے خمار طرب ہے آج، باب قبول واہ مرادوں کی شب ہے آج. دل میں خوشی سرور نظر میں عجب ہے آج، ساقی مجھے نہ چھیڑ کے تیرا رجب ہے آج. بیدار رہیے گا، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ جیئے، آپ سلامت رہیں. تیری زندگی ہو بیٹا، تو جیئے. آپ جیئے، آپ آباد رہیں. بسم اللہ، بسم اللہ. آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے. بسم اللہ. مرشد دعا کرنی ہے جی. ہر سو رواں ہوائے خمار طرب ہے آج، باب قبول واہ مرادوں کی شب ہے آج. دل میں خوشی سرور نظر میں عجب ہے آج، ساقی مجھے نہ چھیڑ کے تیرا رجب ہے آج. مولا کی قسم شعر نہیں پڑھ رہا، پتہ نہیں کہ کتابیں بند ہیں. ساقی مجھے نہ چھیڑ کے تیرا رجب ہے آج. حاضر ہے دل کا جام اسے زر نگار کر، جو پی کے پھر اگل دے اسے بے شمار کر. جو موالی بیٹھا ہے اس کا حق بنتا ہے، باقیوں کی خیر ہے. خالق آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. آپ جیئے. حاضر ہے دل کا جام اسے زر نگار کر. یا علی یا علی یا علی یا علی. بڑی مہربانی، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. حاضر ہے دل کا جام، حاضر ہے دل کا جام. کیا کہنے، واہ واہ. اسے زر نگار کر، در نگار کر، جو پی کے پھر اگل دے بے شمار. واہ واہ واہ. اسے بے شمار. ساقی کہتا ہے اگر تو مجھ سے وہ میں مانگ ہی رہا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں تو کتنا بڑا عارف ہے. تجھے قدر و قیمت کا پتہ ہے یا نہیں ہے. مجھے اس میں کا تعارف کروا. کیا الفاظ ہیں، مولا کی قسم لکھنے والے ہی چلے گئے. کیا لکھ دیا انہوں نے کہا وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے. دیکھیں، تھکے ہوئے کا میں ضامن نہیں ہوں، جو سوچ کے داد دیتا اس کا بھی ضامن نہیں.
جو 4 دن بعد کہیں فون پہ داد دیتا ہے اس کا بھی ضامن نہیں ہے۔ میرے خیال میں بھائی منتظر مہدی صاحب آ گئے، آ جائیں بسم اللہ جی، آ جائیں تاکہ میں جلدی مطلب کہ رخصت ہو جاؤں۔ اچھا پڑھ لو جی، ہاں پڑھ لو، خیر پانی دینا بس ٹھیک ہے، تو روپائی پڑھو جی، پورا نیاز لینے والا نظام پڑھا لیں۔ انداز منفرد ہے کہ نرالا ہی ڈھنگ ہے، اس کا خوشی منانے کا اپنا ہی رنگ ہے۔ ایسے دھمال ڈالی دیواریں کعبہ بھی پھٹ گئی، وہی کعبہ بھی میرے امام کا پہلا ملنگ ہے۔ بندہ کھول کر تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا جاتا ہے، علی کا نام لے کر بندے کا باپ چیک کیا جاتا ہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ حسینی سکینات بہترین ذاکر، نامور ذاکر جناب منتظر مہدی صاحب تشریف فرما، ہو گئے بس میں گیا جی، دھیان ہی سارا تھوڑا سور والے پاسے ہوتا ہے، اسی کی پڑھنا جی۔ اچھا بسم اللہ جی، میں کا تعارف سنیے گا۔ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، ہو سکتا ہے چند بچوں کے ذہن میں کہیں لفظ پڑے رہ جائیں، تو جب شعور پختہ ہوگا تو کام آ جائیں گے۔ وہ میں کون سی مانگ رہا ہے بھائی، کون سی ایسی قیمتی میں ہے، اس کا تعارف تو کروا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ میں پلا کہ جس سے طبیعت ہری رہے۔ ہم مسئلہ شاعری پڑھتے ہیں، یہ والد گرامی کی نظم، مولا کی قسم نہ ایسے الفاظ پھر سنے نہ سننے کو ملے۔ وہ میں پلا کہ جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں ان ماں کی سبو ہی بھری رہے۔ یہ ذکر ہے میرا، اس پہ ہاتھ ہے، میں بہت چھوٹا ذاکر، مشکل وقت میں ہم ذاکری کر رہے ہیں، مشکل وقت میں، مشکل پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، معرفت پڑھنی مشکل ہو گئی ہے، مولا کی قسم مرصع الفاظ بولنے مشکل ہو گئے ہیں، اور سننا اس سے بھی زیادہ آپ نے مشکل کر دیا۔ بیٹا آپ آٹوگراف لینے آ رہے ہیں، آ جائیں بسم اللہ۔ چلو کوئی نہیں، وہ میں پلا کے جس سے طبیعت، میں آسانی سے جاؤں گا نہیں، وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں ان ماں کی سبو ہی بھری رہے، قائم صدا جہاں میں تیری دل بری رہے، آنکھوں کے سامنے یہ سراہی دھری رہے، مگر ایک شرط ہے، جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے، للہ اپنی بزم سے اس کو نکال دے۔ ہائے ہائے کیا کہنے یار آپ کے، اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ اب تک جس نے داد نہیں دی کوئی گلہ نہیں ہے، مسدس کے یہ 6 سطریں سنیے، دل بن جائے تو داد دیجئے گا جو جشن منانے آئے ہو، اب جو ٹائم پاس کرنے ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے، کیا بات ہے، وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے۔ میں دیکھتا ہوں یہاں سمجھدار آدمی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے۔ ایسی کون سی میں ہے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے۔ تمہیں واسطہ ہے علی شہنشاہ کا لفظ ہے ہو گیا تو دکھ لے کے جائے گا کلو۔ وہ میں پلا کے جس میں نبوت کی بو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے، میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو ملے۔ سلام یار آپ کو، مولا کی قسم سلام ہے، آپ کی سماعتوں کو سلام۔ شکر ہے معرفت والا اجتماع مل گیا جہاں پڑھنے کو جی چاہا۔ آپ جی بھائی دعا کیجئے گا، مشکل موڑ پہ ہوں۔ وہ میں پلا کہ جس میں نبوت، آپ مولا کی قسم اگر میرا ساتھ دیں گے تو کیفیت طاری ہو جائے گی، یہ سیدزادے کا بات ہے۔ وہ میں پلا کہ جس میں نبوت کی بو ملے، جس کے نشے میں حسن امامت کی خو ملے، آدم کو جس سے کھوئی ہوئی آبرو ملے، میں بھی پیوں تو مجھ کو خدا روبرو ملے۔ ساکی نے پوچھا ایسی کون سی میں ہے
انہوں نے جواب دیا جس کا نشہ نجات کا سامان ہو گیا، سلیمان پی کے فخر سلیمان. ہائے ہائے ہائے، یہ حق ہے بولنے کا جیسے آپ بولے آپ. اللہ تجھے سلامت و آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. جس کا نشہ نجات کا. میں راول پنڈی شاہ چند چراغ بارگاہ میں موجود تھا جب وہ نظم پڑھ رہے تھے. امام زمانہ کو گواہ کر کے کیل مسلم بیان دے رہے، ریکارڈنگ ہو رہی. آج بھی راول پنڈی چلی جائیے، آپ جا کے پوچھئے یہاں کا یادگار جشن کون سا تھا جو نقوی صاحب نے پڑھا، وہ اسی جشن کا حوالہ دیں گے. اس مصرے پر پتہ نہیں کتنی دیر تک مجمع داد دیتا رہا. ساقی سمجھ گیا کہ مانگنے والا عارف ہے، اسے معرفت ہے. اب اس نے کہا چلو تھوڑا اور قصیدہ سنو اس سے. اس نے کہا تھوڑا اور تعارف کروا. مولا کی قسم اس سے بڑا مصرع نہیں ہے کوئی. تو کیا لکھ دیا میرے والد گرامی نے، خالق ان کو غریق رحمت کرے، درجات میں اضافہ ہو، بلند درجے میں فائز ہیں. لیکن ایسے مصرے نازل ہوتے، لکھے نہیں جاتے. انہوں نے کہا وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے پی. کیا پڑھا جائے کہ آپ سنیں. وہ میں جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے پی، اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے پی، حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے پی، جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ کے پی. وہ میں کہ جس میں صبح ازل کا سرور ہے، وہ میں کہ جس میں آل محمد کا نور ہے، وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے، وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے، جس کے بس ایک گھونٹ سے جنت میں گھر ملے. اس سے آسان کر کے پڑھا نہیں جا سکتا، میری مجبوری ہے. وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے، جس کے بس ایک گھونٹ سے. آج میں ان کا امتحان لے رہا ہوں، مسلسل شاعری پڑھنا بڑا مشکل کام ہو گیا. میں بسم اللہ کرا. وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے. کیا بات ہے. شعر پڑھنا ہے، بسم اللہ. پھر ان کے چہرے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھنا ہے فخر بھائی آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے. تھوڑا آمادہ ہو جائیے تاکہ پڑھوں. وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے، جس کے بس ایک گھونٹ سے جنت میں گھر ملے، جس کے سبب دلوں کی دعا کو اثر ملے، جس کے نشے میں شہر نبوت کا در ملے. یار کوئی سمجھدار بیٹھا ہوگا تو چلو یاد رکھ لے گا، ورنہ آپ کی مرضی آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. شعر سنیے گا، مر جانا ہے. مولا کی قسم پتہ نہیں کتنی داد آپ دے چکے، لیکن اس سے تھوڑی داد اوپر جائے گی تو آگے پڑھنے کو جی چاہے گا. وہ میں کہ جس سے دل کو شعور بشر ملے، جس کے بس ایک گھونٹ سے جنت میں گھر ملے، جس کے سبب دلوں کی دعا کو اثر ملے، جس کے نشے میں شہر نبوت کا در ملے. اور لکھا کہ ایسی ایک ہی میں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک رند کائنات میں بے باک ہو گیا، بہلول پی کے صاحب ادراک ہو گیا. سلام بیٹا، تجھے سلام یار، تو جیے بیٹا، تو سلامت رہے، حق ادا ہو گیا. ایک رند کائنات میں بے باک ہو، بہلول پی کے صاحب. سلام ہے جی آپ کو. میں بسم اللہ کرا بھائی جان، آپ نے تو بڑی دادیں دی ہوئی ہیں، اللہ آپ کو سلامت. بہلول پی کے صاحب ادراک ہو. ایک رند کائنات میں بے باک ہو گیا. کیا بات ہے جی. بہلول پی کے. چلیں شکر ہے آپ نے راضی کر دیا مجھے. ہاں لیکن یہ مصرے جو ہے یہ دل پہ لکھیے گا، انہیں صرف سنیے گا نہیں. میں منت کر رہا ہوں اسے دل پہ لکھیے گا. یہ بابا جی آپ کے سنے ہوئے مصرے ہیں، لیکن یہ اصطلاح ہی پہلی مرتبہ شاید میرے خیال میں والد صاحب نے یوز کی ہے. رندوں کو زد ہے. تیرا رجب ہے نا. رندوں کو زد ہے، آج تیری دل بری کھلے. یہ میں آپ صاحبان سے بھی دعوت دینا چاہتا ہوں جو آپ میرے ماشاءاللہ پشت پناہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. رندوں کو زد ہے، آج تیری دل بری کھلے، راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے. یہ کیا کہ میں کدے کا فسوں سرسری کھلے، ایک در نہ کھول آج تو 12 دری کھلے. یار جس کا ہاتھ اب بھی بلند نہیں ہوا پتہ نہیں وہ کیا. مولا آپ کو آباد رکھے یار. راضی ہو گیا بھائی، راضی ہو گیا. بسم اللہ جی، بڑی مہربانی. رندوں کو زد
زد ہے. فخر بھائی دعا کیجئے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ہون کیا ہویا ہے؟ یا کی دیوار نعرہ حیدری، دو دھاری تلوار نعرہ حیدری، بول بلندہ بول نعرہ حیدری، بچہ کھول کے کلے ایمان نعرہ حیدری. مولا کی قسم دعا کرتا رہوں گا، ہمیشہ دعا کروں گا آپ کے لیے. جیسے مصرع آپ نے سن لیا دعا بنتی ہے، یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں. بادشاہ کے ظہور کے صدقے میں آپ کی ساری دعائیں قبول. رندوں کو زد ہے آج تیری دل بری کھلے. تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، یقین جائے. راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے. یہ کیا کہ میں کدے کا فسوں سرسری کھلے. ایک در نہ کھول آج تو 12 دری. فرماتے ہیں تل چھٹ نہ دے. تل چھٹ کہتے ہیں جی بقایا بچی ہوئی، وہ جو باٹم میں تھوڑا کچھ بچ جاتا ہے اسے کہتے ہیں تل چھٹ. جو ختم ہونے کے بعد تھوڑا بہت ساتھ لگ جاتا ہے نا جی، گلاس میں، جگ میں، دیگچی میں، چمچے پہ، اسے کہتے ہیں تل چھٹ. اگلا مصرع فیصلہ کرے گا آج. تل چھٹ نہ دے کہ رند یہ خلد و عدن کے ہیں، ادنا سے ہیں غلام مگر پنجتن کے ہیں. کون سمجھے اور کون بولے اور کون. سلام ہے جی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو. مولا آپ کو آباد رکھے. پورا مجمع بولے، پورا مجمع ہاتھ اونچے. سلام ہے جی. حیدر 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 حیدر. جیتے رہو بیٹا، مولا زندگی کرے. آپ خرید لیا آپ نے عقیل محسن کو. مولا کی قسم حق ادا کر دیا. سماعت کا حق یہی تھا جیسے آپ نے سنا. رندوں کو زد ہے آج تیری دل بری کھلے، راز جنون و غایت شعلہ سری کھلے. یہ کیا کہ میں کدے کا فسوں سرسری کھلے. ایک در نہ کھول آج تو 12 دری کھلے. تل چھٹ نہ دے، ہائے ہائے، تل چھٹ نہ دے کہ رند یہ خلد و عدن کے ہیں، ادنا سے ہیں غلام مگر. ساقی نے کہا بڑی قیمتی چیز مانگ رہا ہے، معمولی چیز نہیں ہے. قسمت والے مقدر والوں کو نصیب ہوتی، اس کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے تو پھر یہ نصیب ہوتی. تیرے ذہن میں کوئی اہتمام ہے؟ کیا لکھ دیا انہوں نے لکھا میں چاہتا ہوں آج نیا اہتمام ہو، یاسین کی شراب ہو، طٰہٰ کا جام ہو. اب تھکے ہوئے قدم ازام میں نہیں. جو سردی محسوس کر سکتا ہے وہ جشن سن نہیں سکتا. تو پکی بات ہے نا جی. میں چاہتا ہوں آج نیا اہتمام، یاسین کی شراب ہو، طٰہٰ کا جام ہو. کیا کہنے، پھوٹے سحر دلوں میں تو آنکھوں میں شام ہو. کیا بات. ہر رند کے لبوں پہ خدا کا کلام ہو. اور میری خواہش ہے ہر دل سے آج بغض کا کانٹا نکال دے. منکر ملے تو اس کو جہنم میں ڈال. یار علی کا واسطہ تھوڑا بیدار ہو جاؤ. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. پورا مجمع حیدر. بسم اللہ کریں، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. رشی بھون انشاءاللہ 12 رجب جی حاضری ہوگی جی، حاضری ہوگی. اللہ آپ کو آباد رکھے. اجازت ہے تھوڑا سا اور پڑھ لیں. ساغر میں حل عطا کی کرن گھول کر پلا. ساغر میں اللہ کی کرن کھول کر پلا. یہ ہر 2 منٹ بعد نا آپ کہیں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو بلانا پڑتا ہے واپس. ساغر میں حل عطا کی کرن گھول کر پلا. چلے میں آپ کو چھٹی دیتا ہوں، شعر اثر کرے دل پہ تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. مولا کی قسم شعر ہی ایسا پڑھ رہا ہوں، پتھر رکھے وہ بھی بولے گا. ساغر میں حل عطا کی کرن گھول کر پلا.
سر پر لوائے حمد خدا کھول کر پلا، چپ چپ سا کیوں ہے آج تو ہنس بول کر پلا۔ کوئی سنتا ہے، کوئی سمجھتا ہے، کوئی سمجھ کے پھر بولتا ہے، لیکن بہت اچھا سن رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کو سلام ہے۔ شعر میں اپنی مولا کی قسم میری اوقات ہی نہیں ہے اس شعر کو پتہ نہیں کس رنگ میں پڑھنا چاہیے، مجھے وہ رنگ بھی نہیں آتا، میں صرف دہرا ہی رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ اتنے قیمتی ہیں، انہیں پرواز کر کے پڑھا جائے شاید حق ادا نہ ہو۔ ساغر میں حل عطا کی کرن گھول کر پلا، سر پر لوائے حمد خدا کھول کر پلا، چپ چپ سا کیوں ہے آج تو ہنس بول کر پلا، رندوں کا ظرف پوری طرح تول کر پلا، ساغر میں آج اتنی مقدس شراب ہو، پی لیں گناہگار تو حج کا ثواب۔ میری زندگی ہو یار، تم جیو یار، تم سلامت رہو، مولا آپ کا آباد و شاد رہے۔ سلام ہے جی، حق ادا ہو گیا جی، حق ادا ہو گیا۔ تھوڑا پانی دے مجھے۔ شعر میں نے بڑا پڑھا، نعرہ آپ نے اتنا بڑا لگایا نہیں۔ جن کے رگوں میں شہنشاہ کی ولایت سانس لے رہی ہے، جن کے دل کی دھڑکن کا نام علی ہے، دونوں ہاتھ اونچے کر کے پوری طاقت سے آسمان تک پہنچانے کی نیت سے، قطعاً زور نہیں بچانا جتنا ہے صرف کر کے نجف تک پہنچانے کی نیت سے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری۔ ساغر میں حل عطا کی کرن، میں بسم اللہ کرنا چاہیے، میں نے قطعاً آپ کو زحمت نہیں دی، مولا کی قسم، جیسے آپ سن رہے ہیں میں ویسے کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی۔ ساغر میں حل عطا کی کرن گھول کر پلا، چپ چپ سا کیوں ہے آج تو ہنس بول کر پلا، رندوں کا ظرف پوری طرح تول کر پلا، ساغر میں آج اتنی مقدس شراب۔ مربوط نظمیں لکھنا بڑا مشکل کام ہے، رب دیکھیے، نظم کا رب دیکھیے گا جنہیں شاعری سے تھوڑی بہت رغبت ہے۔ ساقی تم مل گیا تو غم جاں کی رت چلی، جان کی رت چلی، بھائی کیا بات ہے، تصویر بن جائے گی جی بسم اللہ جی، داد میں نے لے لی۔ سبحان اللہ۔ مولا کی تصور اگر ان کا وہاں پہنچا ہوا ہے تصویر بنے گی اور یہ خود ہی بولیں گے۔ ساقی تو مل گیا تو غم جاں کی رت چلی، غنچے نکھر گئے ہیں کھلی ہے کلی کلی۔ کیا بات ہے، لطف لیجئے گا یار، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، جشن منانے آپ آئے ہیں۔ ساقی تو مل گیا تو غم جاں کی رت چلی، غنچے نکھر گئے ہیں کھلی ہے کلی کلی، مہکی ہوئی ہے شہر تصور کے ہر گلی، وہ دیکھ سج رہا ہے زچا خانہ علی۔ صاحبان مہربان جو بیٹھے ہیں آپ جشن کیا حصہ بن کے بیٹھے ہوئے، ساقی میں تصویر بنا ممبر دے رہا ہوں، ساقی تو مل گیا تو غم جاں کی رت چلی، غنچے نکھر گئے ہیں کھلی ہے کلی کلی، مہکی ہوئی ہے شہر تصور کے ہر۔ اچھا گرمیوں میں تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، بندہ بازو آستینے الٹ لیتا ہے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ زیادہ مار لیتا ہے، داد لے لیتا ہے، سردیاں تسی بھی تھوڑی رعایت کاری لگو۔ ساقی تو مل گیا تو غم جاں کی رت چلی، غنچے نکھر گئے ہیں کھلی ہے کلی کلی، مہکی ہوئی ہے شہر تصور کے ہر گلی، وہ دیکھ سج رہا ہے۔ میں صاحبان عرفان کی منت کر رہا ہوں، شعر سمجھیے گا، دل پہ لکھیے گا، شعر ہی ایسا ہے، کیسے سج رہا ہے یہ ہر کوئی نہیں لکھ سکتا۔ وہ دیکھ سج رہا ہے زچا خانہ علی، مصروف اہتمام ذبیح و خلیل ہے، جاروب کشک روپ میں وہ جبرائیل ہے، جاروب کشک روپ میں۔ کل مناوا میں نے اس نظم کا صرف ایک مصرع پڑھا تھا اور پتہ نہیں کتنی داد، میرے خیال میں پورے جشن کی داد ایک طرف جو میں نے پڑھا تھا، لیکن اس مصرع کی داد ایک طرف۔ میں وہاں راولپنڈی موجود تھا، انہوں نے تھوڑی سی تمہید باندھ کے کہا جب بھی کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو سجاوٹیں کی جاتی ہیں، قالینیں بچھائی جاتی ہیں اس کی آمد پر۔ دیکھتے ہیں نا آپ سرخ قالینیں بچھتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اب کائنات میں اللہ کا ولی آ رہا ہے، یہ ذکر میرے سر پہ ہے، میں نے اس سے بڑا مصرع شاعری میں آج تک پڑھا ہی نہیں اس موضوع پر، یہ ذکر ہے میرے سر پہ
جتنی داد وہاں ملی تھی وہ بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جب علی آئے تو پھر سجاوٹ کیسی تھی؟ انہوں نے فرمایا حوروں کے گیسوؤں سے مسلح بنے ہوئے. ہائے ہائے تو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو اس مصرے پہ نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں تھا. کون سی سجاوٹ ہے اللہ کے ولی کی آمد پر؟ سجاوٹ کا معیار کیا ہے؟ حوروں کے گیسوؤں سے مسلح بنے ہوئے، پھر ان میں کہکشاں کے ستارے چنے ہوئے، موجے درود میں وہ ملک سر دھنے ہوئے، پہلے نہیں یہ گیت ہوا کے سنے ہوئے، رتبہ ملا وہ محفل سدرہ جبین کو، جھک جھک کے آسمان نے دیکھا زمین کو، آدم بچھا رہا تھا دعاؤں کی چاندنی. ہائے 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 آدم بچھا رہا ہے دعاؤں کی چاندنی، ایوب اپنے صبر سے کرتا ہے روشنی، ہے آبدار نوح سا انسان کا نجی، آیا ہے خضر ساتھ لیے خم سے زندگی، یعقوب بھی ہے آنکھ کی مستی لیے ہوئے، یوسف ہے ساتھ مشعل ہستی لیے ہوئے، ہر سو ردائے ابر کرم ہے تنی ہوئی، ذروں کی آفتاب فلک سے ٹھنی ہوئی، شبنم برس رہی ہے شفق میں چھنی ہوئی. ہائے ہائے ہر سو ردائے ابر کرم ہے تنی ہوئی. دل بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے، دل بولے گا. ہر سو ردائے ابر کرم ہے تنی ہوئی، ذروں کی آفتاب فلک سے ٹھنی ہوئی، شبنم برس رہی ہے شفق میں چھنی ہوئی، مکہ کی سرزمین ہے معلیٰ بنی ہوئی، آئی ہے کون دیکھنے اس اہتمام کو، جھکنے لگی ہے مریم و حوا سلام. منظر بن جائے گا، مولا کا واسطہ ہے آپ کو. آئی ہے کون، میں پڑھ گیا، جشن ہو گیا. آئی ہے کون دیکھنے اس اہتمام کو، جھکنے لگی ہیں مریمو. اس میں ایک مصرع ہے قبلہ صاحب، آپ تو جانتے ہیں شاعری کو، وہ لہجے کی شاعری ہے، لہجے کی. منتظر بھائی کوئی شاعر کامیاب ہوتا ہے جو پوری طرح سے لہجہ مصرے میں انڈیل سکے. میں وہ مصرع آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. آئے ہیں بہر دید 1.25 لاکھ انبیاء. بہر دید جس نے اب تک داد نہیں دینا کوئی دکھ نہیں ہے. تھوڑی عام درافتی بند کر دو، مہربانی کرو یار، مصرے بڑے قیمتے، بس میں ختم چھوڑ رہا ہوں. آئے ہیں بہر دید، سنیے گا مولا کی قسم، میں لہجے پہ مصرع پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ جی. لہجہ اس میں شامل ہے. آئے ہیں بہر دید 1.25 لاکھ انبیاء، اول ابو البشر ہے تو آخر ہے مصطفیٰ، ایک سمت انبیاء ہے تو ایک سمت اولیاء، دونوں کے درمیان ہے عمران کا قافلہ. میں لہجے پہ مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، صاحبان فکر کو دعوت دے رہا ہوں، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. آئے ہیں بہر دید 1.25 لاکھ انبیاء، اول ابو البشر ہے تو آخر ہے مصطفیٰ، ایک سمت انبیاء ہے تو ایک سمت اولیاء، دونوں کے درمیان ہے. کوئی بندہ داد نہ دے دکھ نہیں، کل تک نعرے لگو قیمت نہیں. مولا کی قسم اس سے بڑا مصرع میرے پاس ہے ہی نہیں. دونوں کے درمیان ہے عمران کا قافلہ، بلقیس ایک طرف ہو سلیمان خیال کر، بنت اسد چلی ہے ردا کو سنبھال کر. بلقیس ایک طرف ہو سلیمان، یاد رکھیے گا یہ مصرع، بلقیس ایک طرف. بسم اللہ جی. بلقیس ایک طرف ہو گیا، جشن ہو گیا، ہمدانی تیری زندگی ہو، جشن ہو گیا جی. 2 کے 2 بند اور سلام. لیکن در حرم تو مکفل ہے اس گھڑی. در حرم مفل ہے اس گھڑی، کیا کہنے یا علی یہ تھک گئے ہیں، لیکن در حرم تو یا علی یہ تھک گئے ہیں، لیکن در حرم تو مکفل ہے اس گھڑی. بنت اسد یہ دیکھ کے واپس پلٹ پڑی، نازل ہوئی فلک سے وہ الہام کی لڑی، آئی صدا نہ جا گل عصمت کی پنکھڑی. دیوار در بنے گی زمانے میں دھوم ہے، دیکھا نہیں یہ مادر باب علوم ہے. سلام ہے بیٹا، تو جیے یار، مولا تیرے خاندان کو سلامت رکھے جو اس انداز سے سنتے ہیں. بسم اللہ جی. اللہ آپ کو آباد رکھے. بنت اسد کی گود سے ابھرا وہ آفتاب، اسے جلدی ہو نہیں سکتی تھی. میرا بچہ بیٹھ جو بیٹا. بنت اسد کی گود سے ابھرا وہ آفتاب، اب رعایت نہیں کروں گا میں.
बिनते असद की गोद से उभरा वो आफताब, ठीक गिन के 1.5 मिनट और पढ़ना। बिनते असद की गोद से उभरा वो आफताब, हाँ ए तुराब तुझको मुबारक हो बू तुराब। या अली क्या किया जाए, क्या किया जाए या अली। बिनते असद की गोद से उभरा एक आफताब, ए बू तुराब, ए हाँ ए तुराब तुझको मुबारक हो बू तुराब। मिसरा समझोगे? अल्लाह करे आप समझ जाए, बोले ना बोले आपका मुकद्दर है। हाँ ए तुराब तुझको मुबारक हो, मिसरा सुनिए क्या कहने, क्या हाँ ए तुराब तुझको मुबारक हो बू तुराब, कौसर छलक जरा तेरा साकी है लाजवाब। मैं बिस्मिल्लाह करा। बिनते असद की गोद से उभरा है आफताब, हाँ ए तुराब तुझको मुबारक हो बू तुराब, कौसर छलक जरा तेरा साकी है लाजवाब। बतहा की सरजमीन मुबारक ये इनकलाब, इमरान झूमते हैं कि ज़ुहरा जबी तो है, अब खुश है मुस्तफ़ा के कोई जानशी तो है। कहाँ बैठे हो यार, मौला का वास्ता। खत्म हो गया मेरा बयान, जुड़े हुए हाथ देखे तो जिंदगी में दाद न दे सका हो, एक लम्हा मुझे देखे दिल मजबूर हो जाए बोलने पर तो उतना बोलिएगा कि मैं खुश होकर जाऊं, दुआ करता हुआ जाऊं। आदम है खुश अली के आने पर, आदम है खुश। मौला की कसम कल तक खड़े होकर नारे लगाते रहो, मिसरों की कीमत नहीं। आदम है खुश कि उसकी दुआ को असर मिला, ईसा है मुतमईन के कोई चारागर मिला, अयूब को भी सब्र का शीरी समर मिला, यूसुफ को अपने हुस्न का पैगाम बर मिला। मंजर क्या है? यूसुफ को अपने हुस्न का पैगाम बर मिला। गुमसुम सी है फिजा, गुमसुम सी है फिजा, गुमसुम सी है फिजा, कोई महशर बपा ना हो, सहमे हुए है बुत के ये बंदा खुदा। अल्लाह तुम्हें सलाम, मौला तुम्हें आबाद।